تو دیکھیں، کلو ما فی الکون شاہد انا رب الکون واحد، اور یہ بعد میں جو ہے من نخیل باسقات مائلات کالخرائد، یہ سب جو ہے ماں کے بیان ہیں۔ تو اب ترجمہ دیکھیں، کلو ما فی الکون شاہد، ہر وہ چیز جو کائنات میں ہے گواہی دے رہی ہے۔ کلو ما فی الکون شاہد، ہر وہ چیز جو کائنات میں ہے شاہد گواہی دے رہی ہے، کس کی؟ کہ انا رب الکون واحد، کہ کائنات کا پالنہار پروردگار ایک ہے۔ ہر وہ شے جو کائنات میں ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ رب کائنات ایک ہے۔ انا رب الکون واحد، کہ رب کائنات ایک ہے۔ ای ما یوجد فی مما یوجد فی هذا العالم من شیء، مما یوجد فی هذا العالم من شیء یشہد علی ان اللہ لہذا الخلق واحد متفرد متوحد، من نخیل باسقات مائلات کالخرائد، تو یہ ماں کا بیان ہے۔ نخیل کی جمع نخال، کھجور کے درخت۔ بسقا یبسقو، بسقن کے معنی آتے ہیں گھنے، بلند و بالا، عظیم الشان۔ مالا یمیلو، مائلات سے اس کا معنی ہے جھکنا، لچکنا۔ خرائد، خریدتن کی جمع دوشیزہ ہیں۔ تو اس میں جو ہے محاسن بلاغت دیکھیں تو مراعات النظیر ہے، نخیل، بسق، مائلات و خرائط کے درمیان مراعات النظیر ہے، اور تشبیہ مرسل مجمل ہے، یعنی کھجور کے، اس میں کھجور کے درختوں کو، کھجور کے ہلنے والی شاخوں کو، کھجور کی ہلنے والی شاخوں کو تشبیہ دی ہے حرکت کرنے میں، جھکنے میں، مائل ہونے میں دوشیزاؤں سے۔ من نخیل باسقات مائلات کالخرائد، اور جو ماں کا جو بیان ہوتا من، اس کا ترجمہ یعنی سے کرتے ہیں۔ تو ہر وہ شے جو کائنات میں گواہی دے رہی کہ رب کائنات ایک ہے، یعنی من نخیل باسقات، یعنی عظیم الشان، بلند و بالا کھجور کے درخت دوشیزاؤں کی طرح حرکت کرنے والے، دوشیزاؤں کی طرح حرکت کرنے والے، جھکنے والے، عظیم الشان، بلند و بالا کھجور کے درخت گواہی دے رہے ہیں کہ رب کائنات ایک ہے۔ وجبال شامخات و بیوت و مساجد، اس کا عطف ما قبل جملے پر ہے۔ اور بلند و بالا پہاڑ، گھر اور مسجدیں، تمام کے تمام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ رب کائنات ایک ہے، کائنات کا پالنہار پروردگار ایک ہے۔ ای هذه الاشجار من النخلة، هذه الاشجار العالیة من النخلة تمیل کالبنات اللاتی لم یمسہن احد، تشہد علی ان اللہ واحد لہذا الکون، وخلائق لا تراها عین زندیق وجاحد۔ خلائق یہ خلیقتن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے کائنات پروردگار۔ زندیق کی جمع زنادیق، یہ زنادقت، جس کا معنی آتا ہے زندیق بے دین، جاحد منکر۔ اور زندیق اور جاحد
ان دونوں میں جو ہے مراعات النظیر ہے. وخلائق لا تراها عین زندیق و جاحد، اور بت اس میں جو ہے لا طرح کا فاعل جو عین زندیق و جاہد، زاہد کا عطف ہے زندیق پر، تو یہ معطوف علیہ سے مل کر کے لا طرح کا فاعل ہے، اور لا طرح فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت ہے خلائق کی، اور خلائق کا عطف ہے اسی پر نخیل پر. اور وہ تمام مخلوق اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ تمام مخلوق لا طرح جس مخلوق کو نہیں دیکھتی، عین زندیقن بے دین کی آنکھ، وجاہد اور منکر حق کی آنکھ، اور وہ تمام مخلوق گواہی دے رہی ہے کہ جس مخلوق کو نہیں دیکھ پاتی بے دین، کافر اور منکر حق کی آنکھ. ای هذه الخلائق كلها، هذه الخلائق التي لا تقدر عین الکافر باطنا على مشاهدتها تشهد على ان رب الكون واحد جل عن كل شریک او معین او مساعد. جل جلو کے معنی آتے ہیں ظاہر و باہر ہونا، پاک ہونا. اس کی ضمیر لوٹ رہی اللہ کی طرف، یعنی جل عن کل شریک، وہ باری تعالی ہر شریک سے بالا تر ہے. او معین او مساعد، یہ کسی مددگار او مساعد یا حامی و ناصر سے، یعنی ہر طرح کے حامی و ناصر سے، ہر شریک سے وہ بالاتر ہے. ای ان اللہ تعالی منزہ متبرہ عن کل شریک فی عبادتہ من الناصر والمعاود. احکم الصنع ونظم وهو فی الاحکام قاصد. احکم یحکم، یہ باب افعال سے، اس کا معنی تھا اتقن یتقن. صنع معنی کاریگری، اور نظم ینظم کسی چیز کو نظم و ترتیب کے ساتھ انجام دینا. اور قاصد کے معنی یہاں پر قصد یقصد، کسی چیز کو اعتدال کے ساتھ کرنا. تو احکم الصنع ونظم، احکم کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی. احکم الصنع ونظم یعنی اس باری تعالی نے صنعت کاری کو استحکام، ونظم اور نظم و ترتیب کے ساتھ بنایا. اللہ نے صنعت کاری کو بنایا استحکام کے ساتھ، ونظم اور نظم و ترتیب کے ساتھ، اور وہ اپنے احکام کو نافذ کرنے میں معتدل و متوسط ہے. وہ فی الاحکام قاصد، اور وہ اپنے احکام کو جاری کرنے میں، احکام کو نافذ کرنے میں، احکام کو پیدا کرنے میں معتدل و متوسط ہے، یعنی اس کے احکام افراط و تفریط سے پاک ہے. کلو ما فی الکون شاہد ان رب الکون واحد، ہر وہ چیز جو کائنات میں گواہی دے رہی ہے کہ رب کائنات ایک ہے. ان تبان اسعد بن کلکی کربا کان معه 400 عالم. کانا کا اسم 400 عالم، کہ بے شک تبان اسد بن کلکی کرب جس کے ساتھ 400 علماء رہتے تھے، جس کے ساتھ یعنی وہ تبان بادشاہ کہ جس کی مرافقت و مصاحبت میں، جس کی معیت میں 400 علماء تھے. فتعاہدوا علی الا یخرجوا منها، تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے باہمی عہد و پیمان کیا مدینہ سے نہ نکلنے کا، کہ ہمارے کسی مدینہ سے نہیں نکلے، مدینہ سے نہ نکلنے کا عہد و پیمان کیا. فسألہم تبع عن سر ذلک،
تو طبہ بادشاہ نے اس راز کے تعلق سے پوچھا، ان 400 علماء سے مدینہ سے نہ نکلنے کا راز پوچھا. فقالو، تو ان 400 علماء نے جواب دیا، انا نجدو فی کتبنا، بے شک ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، ان نبین اسم محمد، کہ ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. ہذہ دار مہاجری ہی، اور یہ مدینہ اس کی ہجرت کا گھر ہوگا، دار الہجرت ہوگا. فنحن نقیم لعل ان نلقاہ، تو ہم یہی ہم قیام پذیر رہیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہم ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. فارادہ طب الاقامت معه، تو طبہ نے ان کے ساتھ قیام کا ارادہ کر لیا. ثم بنا لکل واحد من، پھر بادشاہ نے ہر ایک ان میں ان 400 علماء میں سے ہر ایک کے لیے ایک گھر بنا کے دیا، ایک گھر بنایا. واشترى له جارية، اور ان میں 400 علماء میں سے ہر ایک کے لیے ایک باندی خریدی. وزوجها منہ، اور اس سے اس کا عقد کرایا، یعنی ہر عالم کا باندی سے عقد کرایا. وَأَعْطَاهُ مَالًا جَزِيرًا، اور مال کثیر بھی ہر ایک عالم کو عطا کیا. وَكَتَبَ کتاباً، اور ایک لیٹر لکھا، خط تحریر کیا بادشاہ نے، فی اسلام، جس میں اس کا اسلام ہے، یعنی جس میں اس کے اسلام کا ذکر ہے. وَمِنْهُ، اور اسی سے ہے. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسم، یہ احمدن جو ہے یہ وزن ضرورت شعری کی وجہ سے جو ہے اس پر تنوین ہے. شہدت، اور نسم کے معنی آتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے بدل ہے یہ باری. شہید تم نے گواہی دی اس بات پر کہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. ای انی اشہد علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ارسل من اللہ الخالق الباری، من اللہ الخالق الباری. فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم، اگر میری عمر فلو مدہ عمری الی عمری، اگر میری عمر مدہ کے معنی آتے ہیں دراز ہونا، اگر میری عمر دراز ہو جاتی ان کی عمر تک، الو کا جواب آ رہا ہے لکنت وزیر لو، تو میں ان کا وزیر ہوتا. وابن امن، اور چچا زاد بھائی کی طرح ان کا حامی و ناصر ہوتا. ای لیتنی اکون حیا الی زمانہ، لیتنی اکون حیا الی زمانہ فاکون لہ کالوزیر وناصرا وحامیا کابن امن. وختمہ بالذہب ودفعہ الی کبیرہم، اور پھر اس نے سونے کی اس پر مہر لگائی، یعنی بادشاہ نے اس لیٹر پر سونے کی عمر لگائی. ودفعہ الی کبیرہم، اور یہ خط ان 400 علماء سے بڑے عالم دین کے سپرد کر دیا. وسألہ، اور اس بڑے عالم دین سے گزارش کی، ان یدفعوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے. ان ادرکہ، اگر یہ اپنے زمانے میں ان کو پالے تو. وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی اگر ایسا نہ ہو، فمن ادرکہ، تو جو پائے اس کی اولاد میں، من ولد، اس کے بیٹے میں سے، او ولد ولد، اس کے بیٹے کے بیٹے میں سے، یعنی اس کی نسل میں سے جو بھی پائے وہ اس کو، نبی کو یہ خط میرا دے دے. تو روایت میں آیا کہ یہ لیٹر
اس بڑے عالم دین کی نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے یہ لیٹر پہنچا تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے قیام فرمایا حضرت ایوب انصاری کے گھر۔ قال کعب بن لعین، کعب لعین کہتے ہیں یا لیتنی شاہد النجو دعوتی اذا قریش ترید الحق خذلانا۔ یا لیتنی، نجوہ میں کیا معنی آتے ہیں؟ پوشیدہ خفیہ طور پر۔ کاش کہ میں حاضر ہوتا، یا لیتنی شاہد، کاش کہ میں حاضر ہوتا ان کی دعوت دینے کے وقت، یعنی ان کی خفیہ طور پر دعوت دینے کے وقت۔ ای لیتنی حاضر، لیتنی لو کنت، لیتنی حاضر عند دعوته الى الناس باطنا وخافیا، لیتنی حاضر فی زمانه عند دعوته الى جميع الناس باطنا وخافیا۔ اذا قریش ترید الحق خذلانا، جبکہ قریش حق کو رسوا کرنا چاہیں گے۔ حق سے مراد یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی تبلیغ کریں گے، حق کو جو پہنچائیں گے لوگوں تک، تو اس حق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا چاہیں گے قبیلہ قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف میں، مصائب و آلام میں مبتلا کریں گے۔ اذا قریش ترید الحق خذلانا، ای هذه القریش یروم یخزی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند دعوته الى الناس۔ تو یہ آج ماشاءاللہ کافی اشعار جو ہو گئے، تو اب کل کو جو انشاءاللہ بعد میں جو ہے پڑھائیں گے، اور علم عروض کو جو ہے آپ لوگ علم عروض پہ بھی دھیان دیں، اور اس کا جو ہے مطالعہ کریں، حل لغات پہ بھی دھیان دیں، اور محاسن بلاغت پہ بھی دھیان دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عبد الرحمن مطلق الجبوری، کل ما فی الکون شاہد ان رب الکون واحد، من نخیل باسقات مائلات کالخرائد، وجبال شامخات وبیوت ومساجد، وخلائق لا تراها عین زندیق وجاحد، جل عن کل شریک او معین او مساعد۔ عزیز طلبہ، آج المدیح النبوی کا ہم سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سبق، یہ عبد الرحمن مطلق جبوری کے جو اشعار ہیں یہ بحر رمل میں ہے، اور اس بحر کا جو حرف روی ہے وہ ساکن ہے۔ عروضی جائزہ اس کا مختصر لے کر کے پھر جلدی سے سبق پڑھاتے ہیں۔ حرف روی اس کو بولتے ہیں کہ جس پر قصیدے کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اس میں حرف وصلی نہیں ہے بلکہ حرف روی ہے۔
تو یہ بحر رمل میں ہے، اور بحر رمل کی 2 ضربیں ہیں، یعنی 2 عروض ہیں اور 6 ضربیں ہیں. تو یہ بحر رمل جو ہے ضرب خامس میں ہے، یعنی یہ اشعار جو ہیں بحر رمل کی ضرب خامس میں ہیں. ضرب خامس کے 4 تفعیلیں ہیں، یعنی فاعلات 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 فاعلات. اور اس میں بحر رمل میں خبن ہوتا ہے اور کف ہوتا ہے اور شکل ہوتا ہے. خبن کس کو بولتے ہیں؟ خبن بولتے ہیں دوسرے ساکن کو حذف کرنا، اور کف بولتے ہیں 7ویں ساکن کو حذف کرنا. جیسے فاعلات میں الف کو حذف کر دو تو یہ خبن ہوا، اور فاعلات میں جو نون ہے حرف، یہ 7واں حرف، اس نون کو حذف کر دو تو یہ 7واں ساکن ہوا. اور شکل بولتے ہیں دونوں ساکن کو حذف کر دینا، یعنی دوسرے ساکن کو بھی حذف کر دو اور 7ویں ساکن کو بھی حذف کر دو، تو اس کو بولتے ہیں شکل. اب اس کی دیکھیے تختی کریں. کلو ما فی الکونی شاہد انا رب الکونی واحد. تو کلو ما فل، یہاں تک ہو گیا ایک رکن ہو گیا فاعلات. کلو ما فل، یہاں تک ایک رکن ہو گیا فاعلات. کونی شاہد، یہاں تک ہو گیا ایک رکن. کونی فاعلات شاہد. اور انا رب الکو، انا رب بل یہاں تک ہو گیا ایک رکن. پھر کونی واحد، یہاں تک ہو گیا ایک رکن. تو یہ ایک جو ہے مصرے کی، مصر اول مصر ثانی کی میں نے تختی کر دی. اب باقی جو اشعار کے آپ خود تختی کر سکتے ہیں. کلو ما فی الکونی شاہد انا رب الکونی واحد. تو اس میں جو ہے کون کی جمع آتی ہے اکوان. کون کا معنی ہے کائنات، اور انا رب الکون واحد. کون رب الکون مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے انا کا اسم واحد خبر ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے یہ مفعول بنے گا شاہد کا. شاہد جو ہے یہ اپنے فاعل و مفعول سے مل کر کے شبہ جملہ ہو کر کے یہ خبر بنے گا کلو کی. یعنی ما فی الکونی، ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور فی الکونی جو ہے یہ ظرف مستقر سے مل کر کے اس کے صلہ ہے. تو ما موصول اپنے صلے سے مل کر کے مضاف الیہ بنے گا کل کا. کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور شاہدن یہ خبر بنے گی ان رب الکون واحد سے مل کر کے اپنے